السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو رمضان جیسی بابرکت عظیم مہینہ عطا کرے۔ اس مہینے کے لیے نبیاں، صحابہ، اولیاء اللہ سے مانگتے تھے، اللہ مجھے رمضان دے دے، رمضان تک پہنچا دے۔ آج میری اور تمہاری حالت اللہ بغیر مانگے کہ اللہ بغیر سوال کرے کہ اللہ ہمیں رمضان عطا کر رہا ہے۔ ہر مرتبہ ہمیں رمضان نصیب ہوتا ہے یہ ممکن نہیں ہے، اور جب رمضان مل جاتا ہے اس کی قدر کر لینا، اس کے برکات کو، اس کے فیوز کو، اس کے رحمتوں کو ہمیں کیا ہے اپنا لینا۔ کس زندگی میں کب تک رمضان آتا ہے پتہ نہیں۔ اس سے پہلے رمضان کئی ماں بہنیں، کئی بھائی بہن ہمارے ساتھ تھے، آج اس سال انہیں اس رمضان میں نہیں۔ اور اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں پسند کیا، اللہ نے ہمیں چاہا تو ہمیں رمضان عطا کیا، تو اس کی پوری قدر کرے، ایک ایک گھنٹے کی، ایک ایک منٹ کی، ایک ایک سیکنڈ کی اس کی قدر کرے، اس لیے کہ نیکسٹ آئندہ رمضان ہمیں ملتا ہے نہیں ملتا ہے معلوم نہیں۔ آئندہ اتنی محنت کر کے ہم روزے رکھ سکتی ہیں نہیں، پتہ نہیں، اور آئندہ نمازوں کی اتنی ہمیں پابندی ہوتی ہے کہ نہیں، اور روزے اتنے ملتی ہیں کہ نہیں، اور جو اس کا ثواب ہے ایک فرض 70 فرضوں کے برابر، ایک نفل فرض کے برابر، یہ جو ڈبل اللہ دے رہے ہیں، جو یہ کیا بولتے ہیں اس کو، ایک موسم ہے جسے ہر قسم کا ایک موسم ہوتا ہے، آم کا اور ایسے کئی قسموں کا پھلوں کا جو موسم ہوتا ہے، اسی طرح سے رمضان جو ہے نیکیوں کا موسم ہے، رحمتوں کا، برکتوں کا ایک موسم ہے، ایک سیزن چل رہا ہے۔ جتنا چاہے نیکی کما لو، جتنا چاہے اپنے اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب اللہ کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے اور روزہ رکھتا ہے، فرمایا اللہ روزے کا بدلہ خود اللہ دیں گے۔ اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی بات کوئی اور نہیں۔ اور ہم روزہ رکھتے ہیں صرف اللہ کے لیے، اللہ میرا راضی، مجھ سے راضی ہو، اللہ میرے سے خوش ہو، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، تو اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بندہ اور روزہ رکھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس روزے کے بدلے اس کے کئی سالوں کے گناہوں کو انگار میں ڈال کے جلا دو، تو ہر ایک روزے کے بدلے کئی سالوں کی کیا ہے ہمارے گناہوں کا اللہ جلا کے راکھ کر دیں گے۔ اور جہاں تک پورے رمضان کے اگر ہم روزے رکھ لیے تو ہماری پوری زندگی کے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ہمارے گناہوں کو جلا کر راکھ خاک کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آج سے تو آزاد ہو گیا، گناہوں سے پاک ہو گیا، غلطیوں سے پاک ہو گیا، اب آئندہ سدھر جا۔ اللہ موقع دیتے ہیں، اللہ بڑے رحمان و رحیم ہے، اللہ کی ذات بڑی صفات والی ذات ہے، اللہ بے پاک، اللہ کیا ہے ہر چیزوں سے پاک ہے، بے عیب ہے، اللہ سے کسی کی ضرورت اللہ کو نہیں، ہر چیز کی ضرورت ہم نہ ہے، تو ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ ضرور عطا کرے گا۔ ہمارا مانگنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا پڑھنا، ہمارا سونا، جو کچھ بھی ہے اللہ کے لیے کریں گے، اللہ ہر نیکی میں بدلا دیں گے، ہر چیز میں ثواب دیں گے، ہر ہمارے اچھائیاں ہمارے بچوں کو اس کا ثواب ملے گا، ہماری اچھائی ہمارے آزو بازو والوں کو بھی کیا ہے اچھائی ملے گی۔ نماز کی برکت اتنی ہے، روزے کی برکت اتنی فضیلت ہے۔ سب سے پہلے ہر انسان کو، جو انسان زکوٰۃ نہیں دے سکتا انہیں روزہ رکھ سکتا ہے۔ نماز نہیں پڑھنے والا اگر نماز پڑھتا ہے تو اللہ ڈبل ثواب۔ لیکن روزے کے بارے میں صرف اللہ کیا فرماتے ہیں، روزہ صرف میرے لیے اور اس کا بدلہ صرف میں ہی دیتا ہوں۔ اور اللہ کو ضرورت نہیں نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، ہماری عبادت کی، ہماری نفل کی، ہمارے سنن کی، ہمارے
صحیح ہونے کی، اللہ کو ماننے کی نہیں، اللہ کو کچھ بھی ضرورت نہیں، یہ سب ضرورت ہے تو مجھے اور آپ کو ضرورت ہے. ہم کریں گے اللہ اس کا بدلہ دے گا، ہم کریں گے اللہ اس کا صحیح اجر و ثواب دے گا، ہم کریں گے ہمیں جنت ملے گی، ہم کریں گے ہم کیا اللہ عزت سے نوازے گا، ہم کریں گے اللہ ہمارے وجہ سے دوسروں کو بھی اللہ بھلا کرے گا. یہ نیت، یہ ارادہ ہمارے اندر ہونا ہو. آج کل کیا ہے، روزوں کا مہینہ، روزہ جو رمضان کے اندر روزہ رکھ رہے، اس کی خاص فضیلت ہے. فضیلت کیا؟ اللہ روزے کے بدل اللہ خود دیں گے. روزے کے واسطے آج کل ٹرکاں ہیں، کیا؟ سوس نہیں لگنا تو یہ کھا لینا، بھوک نہیں لگنا تو ایسا رہنا، تو فائدہ کیا روزے کا؟ اللہ ہمیں پسند کرنا، تو ہماری تڑپ، ہمارا پیاس، ہماری بھوک، ہماری سوچ، ہماری دماغ، ہر چیز اللہ کے لیے، راضی کے لیے کرنا. بھوک نہیں لگنا بولے تو ایک ٹرک، سوس نہیں لگنا، پیاس نہیں لگنا اگلے تو الائچی کھاؤ، یہ نہیں بولے تو سو کے اٹھو، درد نہیں ہونا تو سو جاؤ، سست ہو رہا ہے تو سو جاؤ، نہیں ہو رہا ہے تو ایسا ہزاروں ترکیبیں نکالتے ہیں. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، صحابہ کی زندگی کیا تھی، صحابہ کے اصول کیا تھے، صحابہ نے کس اندازے سے اپنے روزوں کو کیا ہے رکھ کر دکھایا. آج کل تمہارا میرا روزہ 12-13 گھنٹے. صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو، پوچھو علماء سے، تمہاری مسجد کے علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھو کہ کتنے گھنٹوں کا روزہ ہوا کرتا تھا، اور کوئی ترکیب نہیں دھن لاتے تھے، اور کوئی اے سی اور کولر نہیں تھا، لیکن اس حالت میں بھی روزہ رہ کر صرف اللہ کے لیے. اللہ تو سال میں ایک مرتبہ رمضان دے رہا ہے، اس کی فضیلت، اس کو غنیمت سمجھتے تھے، ایک ایک لحاظے کے لیے، ایک ایک منٹ کے لیے سمجھتے. یا اللہ اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی دولت ہماری زندگی میں نہ ہو. تو اس قدر سے کیا ہے، رمضان کی قدر کرتے، رمضان کا اکرام کرتے. آج کل مجھے معاف کرنا میرے ماں بہنیں، اکثر بھائی رمضان میں بھی ان چیزوں سے پرہیز نہیں ہو جو غیر رمضان میں کرتے تھے. رمضان کو غیر رمضان کو کوئی فرق نہیں محسوس کر رہے ہیں. اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، اب بھی سدھر جاؤ. اللہ کیا موقع دے رہا ہے، اللہ موقع دے کر ہے. دیکھو تمہارے خاندان میں، تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے گاؤں میں، تمہارے محلے میں گئے سال جو تھے وہ اس سال نہیں رہے، تو اس کے رمضان کے روزوں سے، ثواب سے محروم رہے، اب نہیں کر سکتے. تو اللہ آپ کو موقع دیا ہے تو غنیمت سمجھو، روزے کا اکرام کرو، روزے کی عظمت کو سمجھو. روزے نماز کا احترام ضروری ہے. ایسا نہیں کہ روزے صرف رکھ لیے اور کیا ہے، میں روزہ رکھ کر فجر بھی گئی، ظہر گیا، عصر گئی، مغرب گئی، مغرب کے اندر وہ بھی افطار کے واسطے اٹھ کو کھا لیے، پھر جا کے سست ہو گیا، اگر جا کے سو گئے. تو کیا فائدہ اس روزے سے، کیا فائدہ اس رمضان سے، کیا فائدہ اس نماز سے جو آپ کو غیر رمضان میں بھی ایسے ہی رہے اور رمضان میں بھی یہ رہا، تو آپ روزہ رکھ کر بھی بے فائدہ ہو گئے. روزے کا ثواب تو جاتا رہا، فرائض چلے گئے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر یہ رمضان کے بعد نہیں ملے گا، یہ صرف رمضان میں آپ کو اللہ عطا کریں گے. اللہ بے تحاشا آپ کو دیں گے، برکتوں سے نواز دیں گے، رحمتوں سے نواز دیں گے. اللہ آپ کے گناہوں کو انگار میں ڈال کے جلا دیں گے. اس بات کا ضرور خیال رکھے. نہ جانے کتنے ایسے موقع ہو گئے، کتنے ایسے غلطیاں ہو گئیں، جتنے بڑے بڑے غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ معاف کرے. روزے کی حالت میں آپ غیبت نہ کریں، روزے کی حالت میں جھوٹ نہ بولے، روزے کی حالت میں آپ کسی کو ناحق نہ ستائے، کسی کو ناحق نہ بولے. تمہاری زندگی، تمہارے خود آئینے کے سامنے کھڑ کر دیکھو تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے، تمہاری زندگی میں کیا چلا. تمہارے خود کے دل کو گواہ تم رہو، اور تمہارے اوپر تم خود گواہ بن کر کہو تم کتنے اچھے ہو، تم کتنی صفائی والے ہو، تم کتنے اپنے آپ میں صاف کلیئر پیپر ہو، تم کیسے ہو. خود کے اوپر انگلی اٹھا کر خود کی صورت کو اپنے عینک میں رکھ کر دیکھو تمہیں کیا تھے، کیا ہیں. ہمیں روزہ بھی ہیں، ان کی بات بھی بول رہے ہیں، فلاں ایسا کرتی، انہوں ایسا ہی، انہوں ایسا، پتہ نہیں. اللہ معاف کریں.
عیب ہمیں دھن لاتے ہیں، دوسروں کے اندر ہمارے عیب کو بھول جاتے ہیں، کہ تو ہماری کمی ہماری غلطی کو ہمیں بھول جاتے ہیں، دوسرے کی غلطی ہمیں یاد رہتی ہے، دوسرے کے کیا ہے گناہ ہمیں یاد رہتے ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کو پردہ ڈال کر سمجھ رہے ہم نہ کون بھی نہیں دیکھتا ہے، ہمیں اتنے پاک ہیں، ہمیں صاف ہیں، ہم نہ کیا بھی نہیں کر کے اللہ تو دیکھ رہے ہے۔ یہ بات کا ذہن میں بات رکھے کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز کا اللہ حساب لے گا، تمہارے دیکھنے کا، تمہارے اٹھنے کا، تمہارے بولنے کا، تمہارے ہر چیز کے اوپر انگلی اٹھا کر بات کرنے کا اللہ، تمہاری زبان کو بھی اللہ پوچھیں گے، تمہارے ہاتھ پیر کو بھی اللہ پوچھیں گے، بتائیں گے فلاں میرے بندے کے بارے میں ایسے کہا تھا، تجھے کس نے حق دیا تو میرے بندے کے بارے میں سوال کرنے کے واسطے؟ اللہ ضرور پوچھیں گے تو فلاں کے بارے میں غیبت کی اور غیبت کا بدلہ یہ ہے، تو فلاں کے آدمی کے بارے میں تجھے جھوٹ گواہی دی، اللہ اس کو بھی پکڑ کر اللہ ہر ایک کا بدلہ لیں گے، ہر اس کا بدلے کی سزا اللہ اس کو ضرور دیں گے، جو کیا ناحق کسی کے بارے میں ناحق معلوم نہیں جیسا بھی معلوم رہ کر معلوم نہیں جیسا اور معلوم نہیں رہا تو بھی معلوم ہوئے جیسا اس کی کسی کی جھوٹی گواہی دینا، کسی کو ناحق پھنسانا، کسی کو ناحق الزام دینا، کسی کو ناحق اس کو بے عزت کرنا، کسی کو ناحق ستانا، اس کی بے عزتی کرنا، اس کا نام لے کر بے عزت کرنا، اسے دیکھ کر بے عزت کرنا، اللہ یاد رکھے آپ کو اللہ ایسی سزا دے گا، ایسی آپ کو اتنی سزا ملے گی آپ یقین بھی نہیں کریں گے۔ اس واسطے اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو اپنے خود کے اندر سوال کرو، میں کیسا ہوں؟ میں دوسروں کے بارے میں بولنے سے پہلے میں خود صاف رہوں، میں دوسروں کی گواہی دینے سے پہلے میں خود صحیح رہ جاؤں، یہ اللہ جب جا کر آپ کو معاف کریں گے۔ اور اس مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، جس سے بھی آپ غلطی ہو گئی اللہ سے دعا کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور اس انسان سے بھی معافی مانگے، آپ اللہ میں فلاں سے فلاں ایسا جھوٹ بول دے رہا، اللہ فلاں سے میری سے غلطی ہو گئی، اللہ فلاں کا مال کھا لیا، اللہ میرے حرام سے یہ ہو گیا، اللہ جھوٹ سے میرا ایسے جھوٹ ہو گیا، اللہ سے معافی مانگے آپ، جب جا کر اللہ کی رحمت بھی آپ کے اوپر آئے گی، اللہ آپ کو معاف کریں گے ضرور۔ لیکن آپ اگر ناحق کسی کو ستا رہے ہیں تو اس کا بدلہ آپ، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقوق العباد حقوق اللہ، یہ دو چیزیں ہیں کہ اللہ کے حقوق الگ، بندے کے حقوق الگ۔ اللہ اپنے حقوق معاف کر سکتے ہیں، جیسے روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، فرائض، جتنے بھی اللہ کے حقوق ہیں اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد جو انسانوں کے ہیں، انسانوں کے ساتھ سلوک کا ہے، انسانوں کے ساتھ دھوکے کا ہے، انسانوں کو کیا ہے بدکاری کا ہے، انسانوں کا مال کھانے کا ہے، انسانوں کو برباد کرنے کا ہے، انسان کو ناحق ستانے کا، ناحق الزام ڈالنے کا، ناحق بے عزت کرنے کا، سچ جھوٹ نہیں معلوم ہے جیسا گواہی دینے کا، یہ سب کا بدلہ جب تک انسان معاف نہیں کر سکتا آپ کو اللہ اجازت نہیں دیں گے۔ آپ جنت کے اگر حقدار بھی ہو گئے تو اللہ اس انسان اگر آپ کو کھڑا کر لیا، یا اللہ مجھے دنیا کے اندر انہیں ناحق ستایا، ناحق مجھے کیا ہے مجھے گواہی جھوٹی گواہی دی، مجھے ناحق فلاں کی زمین لے لیا، مجھے ناحق اس نے مجھے میرے پر ظلم کریا، تو اللہ بھی خاموش رہ کر کہیں گے جب تک کہ اس کا بدلہ یہ انسان نہیں دے دیتا میں بھی معاف نہیں کر سکتا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم انسان کی قدر کرنا، ایک میرے طرف سے کسی کو غلطی نہ ہو، میرے طرف سے کسی کے اوپر زحمت نہ ہو، میرے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان صحیح مومن انہیں جس کی ہاتھ سے، پیر سے، زبان سے دوسرے مومن حفاظت سے رہے، محفوظ رہے، تو انہیں صحیح ایمان والا۔ آج ذرا بر ہم نہ غصہ آ گیا، پتہ نہیں کیسے گالی دے دیتی، ذرا طاقتور میں ہاتھ اٹھا کے مار ڈالتی، ذرا اس میں نہیں ہاتھ سے پیسے بات کرنے لگتی، کوئی کمزور دوسرا اسے دبا کر بات کرتے۔ یہ سب چیزیں دنیا میں چل سکتی ہیں لیکن آخرت میں نہیں چل سکتی۔ جب تمہاری زبان گر جائے گی، تمہارے ہاتھ پیر گر جائیں گے، تمہارا بولنا ختم، تمہاری طاقت ختم، تمہارا دماغ ختم، تمہاری یہ جتنی پراپرٹی ہے جس پہ تم غرور کرتے ہو، جو تمہاری طاقت ہے، جو تمہارے بیک گراؤنڈ ہے، جب ختم ہو جائے گا، تمہارے جسم سے سانس ختم ہو جائے گی،
تب معلوم ہوگا کہ انسان کی قدر کیا تھی. اللہ موقع دیا تھا جسے موقع ہم گما لیے. جب اس قدر اس ٹائم پہ افسوس کرنے سے ایک بال کے برابر بھی فائدہ نہیں. اس واسطے اللہ موقع دیا ہے رمضان کا. آپ اپنے گناہوں سے پاک رہے, اپنے گناہوں سے بچے, اللہ سے معافی مانگے. پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے, میرے گناہوں کو معاف فرما دے. جب جا کر اللہ آپ کو معاف کریں گے. اس واسطے اللہ سے پہلے جس سے آپ غلطی کر کے, جس پہ آپ ظلم کریں, اس سے معافی مانگ لو. میرے سے فلاں سے غلطی ہو گئی, فلاں سے میرے وقت میں میرے سے ایسا ہو گیا, آپ مجھے معاف فرما دے. اس انسان کے پاس جا کر آپ معافی مانگے, جب جا کر اللہ بھی راضی ہوگا, وہ انسان بھی راضی ہوگا. جب جا کر آپ کی نیکیاں آپ کو کام آئیں گی, آپ کی قرآن پڑھنا آپ کو کام آئے گا, آپ کا روزہ آپ کو کام آئے گا, آپ کی قرآن پڑھنا آپ کو کام آئے گا, آپ کے زکوٰۃ خیرات جو کچھ بھی تب کام آئیں گے. آپ نماز بھی پڑھتی ہیں, روزہ رکھتی ہیں, حج کرتی ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن کسی کا ناحق پیسہ کھا رہے, کسی کو ناحق ظلم کر رہے ہیں, کسی کو ناحق الزام دے رہے ہیں, کسی کو ناحق جھوٹی گواہی دیتے ہیں, کسی کو ناحق پھنساتے ہیں, کسی کو ناحق اس کے بارے میں پیٹھ پیچھے بولے کر جھوٹ بولنے کر پھرتے ہیں, تو تمہاری نماز روزہ سب تیل پانی میں چلا گیا. اس واسطے اللہ کے واسطے رمضان جو آپ کو ملا غنیمت سمجھو. بار بار رمضان نہیں ملتا, یہ رمضان ملا تو رمضان کی قدر کر کر آپ کیا ہے, صحیح رمضان کی قدر کرنے والے صحیح مسلمان, آپ ایک ایماندار انسان ہیں, قرآن پہ عمل کرنے والے, سنت پہ عمل کرنے والے, اللہ اس کے رسول کے احکامات کو چلنے والے. ایسا انسان غلط نہیں کر سکتا, کسی کے اوپر جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا. انشاءاللہ آئندہ پھر میں آپ سے بات چیت ہوگی جس کے اندر کیا ہے روزے کے فضائل, روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے, روزے کی حقیقت کیا ہے, رمضان کی حقیقت کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی, اور جو بھی آپ کے باتیں ہوں گی, جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے, مجھے آپ کامنٹ کے ذریعے مجھے اطلاع کرتے رہے. انشاءاللہ ہر ہمیشہ آپ کے لیے میں حاضر خدمت ہوتا رہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.